سر قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عقل استعمال کرنے کی طرف زور دیا گیا ہے، اور اگر ہم سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سائنسی جو جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ مشاہدات اور تجربات اور عقلی بنیادوں پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو کریشن اور ایولیوشن کا جو کنسیپٹ ہے اس میں جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے اس کو یعنی عقل کے بنیادوں پر سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ایولیوشن والا تھیوری صحیح ہے یا قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے؟ پہلی جو بات آپ نے کہی ہے مقدمے کے طور پر، وہ بات ہمارے ہاں غلط فہمی پیدا کی گئی۔ عقل کے کام کرتے تھے معتزلہ اور علم کلام والے، سائنس عقل پر نہیں چلتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ سائنس چلتی ہے تجربے اور ٹیسٹ پر، عقل پر نہیں چلتی، وہ حواس پر چلتی ہے۔ عقل اس میں جزوی طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کہے کہ تمہیں ملیریا ہو گیا ہے، اور ساتھ ایک ٹیسٹ لکھ دے گا کہ ملیریا کا ٹیسٹ کرا لو، تو عقل پہ تو بس اس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ سی ہے چھوٹی سی، اس کی لمبائی کتنی ہے عقل سے بتائیے ذرا؟ 2 انچ ہے، 2.5 انچ ہے؟ اس کا جو یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈیس ہے 2 انچ ہے کہ 2.5 انچ ہے؟ عقل سے بتائیے۔ 2.5 ہے۔ اور تو ہم 5 روپے کا ایک سکیل لا کر لگائیں گے، ایگزیکٹ بتا دیں گے۔ تو اہمیت عقل کی ہوئی کہ 5 روپے کے سکیل کی؟ سائنس یہی ہے، وہ ٹیسٹ سے بتائیں گے کہ ایسا ہو گیا ہے، وہ تجربے سے بتائیں گے کہ ایسا ہو گیا ہے، وہ آپ کی عقل پر نہیں چھوڑتے۔ تو سائنس عقل پر نہیں چلتی، ڈیٹا اور اس کے انالیسس پر۔ تو ڈیٹا باہر سے لیتے ہیں ہم حواس سے، اور انالیسس ذرا عقل سے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی معلومات کی روشنی میں۔ خالی عقل وہاں بھی نہیں ہے۔ خالی عقل صرف افلاطون کے فالوورز میں پائی جاتی تھی۔ خالی عقل، وہ سمجھتے یہی تھے کہ عقل کے پاس پورا علم ہے، حواس غلطی کرتے ہیں، دماغ غلطی کرتے ہیں، صرف عقل کے پاس علم ہے۔ تو وہ جب معتزلی پیدا ہوئے تو وہ عقل سے کام لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہمیں کہنا شروع کیا کہ عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، نقل سے کام لینا۔ نقل کا مطلب قرآن و سنت، تو قرآن و سنت کو ماننا چاہیے، عقل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہی بات چلی آ رہی ہے، اور آج سائنس کی باتوں کو بھی ہم نے عقلی کہنا شروع کر دی۔ یہ مادی باتیں ہیں، ٹھوس باتیں ہیں۔ سورج چڑھا ہوا ہے، ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایوولوشن تھیوری کی طرف۔ ایوولوشن تھیوری میں واقعتاً ایک بہت بڑا حصہ عقل پر مبنی ہے، وہ ڈیٹا پر مبنی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی سائنسدان نے آج تک یہ لیب میں ثابت نہیں کیا، نہ قدرتی طور پر کسی جگہ یہ ہوتے دیکھا ہے کہ ایوولوشن ہوتے ہوتے ایک نئی سپیشیز پیدا ہو گئی ہو۔ یعنی ابھی مثلا میں انسان ہوں، لیکن میرے گھر میں کوئی اگلا انسانی شکل پیدا ہو گئی ہو، نہیں دیکھا۔ یہ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے کیا کیا، جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس کے جو گیپس تھے ان کو فل کیا ہے۔ اوہو ایوولوشن ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو پرانے فاسلز ہیں وہ سادہ زندگی ہے، جو نئے ہیں زمانے کے اعتبار سے ہمارے قریب ہیں وہ زیادہ پیچیدہ زندگی والے فاسلز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں زندگی سادہ تھی، پھر اور پیچیدہ ہوئی، پھر اور پیچیدہ ہوئی، پھر اور پیچیدہ ہوئی۔ تو اب عقلی طور پر آپ کہیں گے، اب عقل آ رہی ہے، ڈیٹا کیا بتا رہا ہے کہ پرانے جو فاسلز ہیں وہ ہلکی سادہ زندگی ہے، اور بعد والے فاسلز پیچیدہ زندگی زیادہ ہے، یہاں تک کہ انسان تک پہنچ گئے۔ تو اب عقل کہہ رہی ہے کہ اوہو یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، سائنس کے پاس میٹیریل آیا جی کہ سارے جانور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلا میملز کو دیکھ لیجئے، 2 گردے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 نتنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے سے پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ نے ایک گیپ فل کیا ہے۔ پہلا گیپ کیا تھا کہ یہ ترتیب کیوں ہے زمانے کے اعتبار سے؟ آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ڈیولپ ہوئے ہیں، زندگی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ دوسرا گیپ آپ نے فل کیا کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ملتے جلتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو جوڑیے تو ایوولوشن تھیوری برآمد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 2 ڈیٹا کو انالائز کر کے انٹرپریٹ کر کے ایک رائے دی ہے۔ کسی نے سائنسی طور پر نہیں دیکھا کہ ایوولوشن ہوئی ہے، صرف
ابھی آپ بگ بینگ کو بھی دیکھیں نا, بگ بینگ کائنات پھیل رہی تھی, سائنسدانوں نے دیکھا, اور لائٹ کے ریڈ شفٹ جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے کہ جتنی لائٹ دور ہوتی جاتی ہے اس کا رنگ بدلتا جاتا ہے, نیلا, سرخ اور اس طرح. اب وہ جو دیکھا جب لوگوں نے کہ بھئی ستارے جو ہیں وہ نیلے بھی نظر آ رہے ہیں, سرخ بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب کائنات پھیل رہی ہے تو اب ماضی میں جائیں تو کائنات پھیل رہی ہے, اب آگے بھی ٹائم میں پھیلتی جائے گی, پیچھے چلیں تو سکڑے گی. تو یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ 13-13.5 ارب سال پہلے کائنات ایک جگہ مجتمع تھی, الگ الگ نہیں تھی. اب جیمز ویب آئی ہے تو اس نے 26 ارب سال پہلے کا اشارے دینے شروع کر دیے کہ 26 ارب سال پہلے کائنات بن گئی ہوئی تھی, گلیکسیز بن گئی ہوئی تھی, اب کیا کریں. تو اب یہ 2 تھیریز بن رہی ہیں کہ کائنات بگ بینگ سے پہلے موجود تھی, ٹھیک ہے, ایک یہ تھیری بن رہی ہے. تو اب ہم نے کیا کیا تھا, عقل سے ایک تجزیہ کیا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ مجتمع بھی تھی ایک پوائنٹ پر. یہ عقلی فیصلہ تھا, کسی نے دیکھا نہیں ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہ ہو, کائنات بنی ایک بڑے جگہ سے اور اب پھیل رہی ہے, ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عقل کہاں آتی ہے, ڈیٹا کے ساتھ عقل چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈیٹا پلس عقل مل کر سائنس کی چیزیں بنتی ہیں. تو یہ خالی عقل نہیں ہے جو افلاطون استعمال کرتا تھا, وہ عقل نہیں. جی عقل استعمال کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فالتو نہیں دی. عقل کا استعمال کر کے انسان ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں, کمبینیشن میں. بالکل, سارے کام ہم عقل سے کرتے ہیں, دین کو بھی عقل سے مانتے ہیں. ابھی یہاں ہم نے آیتیں پڑھی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی اولو الالباب, عقل والے ہیں, سمجھدار ہیں. تو سمجھداری, عقل, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن محض صرف عقل, صرف ڈیٹا, یہ غلط ہے. سائنس کی غلطی یہی ہے کہ وہ صرف ڈیٹا اور صرف عقل پر کھڑی ہو گئی. میری فطرت کا اس نے لحاظ نہیں رکھا. میری فطرت میں حسن ہے, ذوق ہے, شاعری کا ذوق ہے. میں سارے انسانوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں سب انسانوں کے اندر ہیں. اور پھر کائنات میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا کی کوئی قدرتی طاقت موجود نہیں ہے جو بنائے. مثلا پھولوں کا, پتیوں کا ڈیزائن کس نے بنایا ہے؟ ڈی این اے کے اندر یہ پیغام کس نے لکھا ہے؟ کون سی نیچرل فورس ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ ابھی تک ایکسپلین نہیں ہوا کہ پہلا ڈی این اے جس جانور کا بنا ہوگا, مائکروبس کا, وہ ڈی این اے کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ کون سی نیچرل فورسز ہیں جو ڈیزائن کر دے سکتی ہیں؟ یعنی یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہوا چل رہی تھی تو پتھروں کے اندر ہوا گزر کے پتھروں کی ایک شکل بن گئی, یا پانی کے ڈراپس جب ٹھنڈے ہوئے, کنڈینس ہوئے, تو وہ کرسٹل آپس میں جڑے تو ایک پھول کا ڈیزائن بن گیا, کچھ بن گیا. کہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیچرل فورسز کر رہے ہیں کہ پانی کے ڈراپس میں چپکنے کی صلاحیت ہے. برف جب ٹھنڈی ہوتی ہے, پانی ٹھنڈا ہو کے چپک جاتا ہے, اور وہ کس طرح سے چپک گیا ویسا ڈیزائن بن جائے گا. لیکن اس کا کون سی نیچرل فورس ہے جو ڈی این اے تخلیق کرتی ہے؟ کہیں نہیں. جس دن ایکسپلین ہوگا مان لیں گے, ابھی تو نہیں ہے. تو ایک فارفیچ بات ہے, پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کون سی نیچرل فورسز ہیں؟ یعنی جتنے تجربات ہیں لیب میں زندگی کریٹ کرنے کے, وہ ناکام ہیں. اب انہوں نے ایک زندگی کریٹ کی ہے جو 6ٹھی قسم ہوگی زندگی کی, تو وہ آپ کے سیل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں, بنتے ہیں, مر جاتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ والی زندگی نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی ہوئی. تو وہ آپ کر کے دیکھ لیں, اگر وہ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور میں اس کا قائل ہوں کہ ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کی ایک ایکسٹینڈ ہے کہ پرانا انسان یہ سمجھتا تھا کہ میری لمٹ بس چل پھرنا ہے, اور کوہ پیمائی ہے, اور نئی نئی فصلیں پیدا کر لینا ہے, نئے نئے جانور پیدا کر لینا ہے. لیکن پھر آگے بڑھے تو ہم نے کہا کہ اچھا نہیں, ہماری رینج یہ بھی, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا کہ انسان, ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسا جیتا جاگتا کوئی جانور لیب میں پیدا کر لے. میں اس کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کوئی قوتیں دی گئی ہیں. وہ کہاں تک دی گئی ہیں وہ مجھے نہیں بتایا گیا. تو ہو سکتا ہے ہم زندگی پیدا کر لیں, لیکن زندگی پیدا کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ ذہانت کے بغیر نہیں ہو سکتی, خود بخود نہیں ہو سکتی.
میرے اور یعنی انسانوں جیسی کوئی قابل مخلوق چاہیے اس کو پیدا کرنے کے لیے. نیچرل فورسز ثابت نہیں کر سکیں گے کہ نیچرل فورسز نے بنائی. تو بڑا اچھا کسی نے بنایا ہوا ہے کہ لیب میں بیٹھ کے ایک بہت بہترین سائنسدان بیٹھ کے زندگی تخلیق کرتا ہے، کہتا لو جی خدا کے بغیر میں نے ثابت کر دیا کہ پیدا ہو گئی. وہ اپنا انکار کر کے کہہ رہا ہے. اپنا کیسے انکار کرتے ہیں؟ میں نے لیب میں بیٹھ کے بنائی ہے، میں نے. وہ کہتا ہے خدا کے بغیر بن گئی. تو سائنسدانوں کے بغیر زندگی جس دن بن گئی، سائنسدان بیچ میں کوئی انوالو نہ ہو، تو مان لیں گے کہ خدا کے بغیر بن گئی. تو اس طرح سے جو جو دلائل ہوتے ہیں وہ بس ایسے ہوائی سی چیزیں ہوتی ہیں. سچی بات ہے کہ ایوولوشن صرف گیپس کا علم ہے کہ گیپس فل کیے گئے ہیں. ایوولوشن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایوولوشن کو ماننے کے حق میں کتابیں لکھی ہیں. لکھا کہ ہم نے یہ اب دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ مانیں کہ زندگی ڈیولپ ہوئی ہے. اور پھر دوسرے ڈی این اے وغیرہ کی مشابہت سے پتہ چلا کہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئی ہے. 2 گیپ فل کیے تو ایوولوشن کی تھیوری بن گئی ہے. نہ یہ کسی نے دیکھا کہ پرانی جو زندگی ہے، جو فاسلز ہیں وہ کیوں نہیں پورے مل رہے، پیچیدہ لائف کیوں نہیں مل رہی. اس طرح کیمبرین پیریڈ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں ہوتا. کیمبرین پیریڈ میں اس سے پہلے زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت ہی سمپل ہے. اور کیمبرین پیریڈ میں ایسے ہے کہ جیسے اسپیشیز کی بوچھاڑ ہے، ایکسپلین نہیں ہوتا. تو کیسے مانیں گے؟ لیکن بہرحال غور کرتے رہیے. قرآن مجید کریشن کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے اور انشاءاللہ یہی چیز ثابت ہوگی.